السلام علیکم۔ اردو قواعد کی لیکچر سیریز میں خوش آمدید ہو۔ یہ لیکچر سیریز اسپیشلی فار سی ایس ایس ایم پی ٹی اینڈ ایف پی ایس سی اور ایس پی ایس سی کا مختلف کمپٹیٹیو ایگزامنس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر آپ اسے دھیان سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یہ آپ کو کہیں پہ بھی کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آئیے آج ہم سیکنڈ لیکچر سے شروعات کرتے ہیں۔ اسم سے پڑھیں گے ہم اسم کیا ہے اور اس کی کیا قسم، کون سی قسم ہیں۔ اس سے پہلے ہم اسم اردو قواعد کے مختلف بنیادی چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ حروف تہجی، کلمہ، محمل۔ اگر آپ نے پچھلے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو دیکھ کر یہ چیزیں آپ سمجھ سکتے ہو۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اسم کو ہم تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں، پہلے بھی ہم لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ اسم کے لفظی معنی ہیں نام کے ہیں۔ تعریف اس کی یہ ہوئی کہ وہ کلمہ جو کسی جاندار یا غیر جاندار کا نام ہو اسے ہم اسم کہتے ہیں، اور اس اسم میں کوئی وقت کا شمار نہیں ہوتا۔ مثال طور کھیل، پڑھنا، لکھنا، گانا وغیرہ۔ اب یہ وہ لفظ ہیں جو ایک اسم ہے، چیزوں کے نام ہیں، اور اس میں کوئی بھی وقت کا شمار نہیں ہے۔ اب اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے دراصل اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی اسم جامد، دوسری اسم مصدر، تیسری اسم مشتق۔ آئیے ہم پہلے اسم جامد کو پڑھتے ہیں۔ پہلے اسم جامد کا تعارف یہ ہوا کہ ایسا اسم جس سے کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلتا اور نہ ہی وہ کسی سے نکلتا ہو، ایسے اسم کو کہیں گے اسم جامد۔ یعنی وہ اسم جو نہ ہی کسی سے بنا اور نہ اس اسم سے کوئی اور لفظ بنتا ہو، ایسے لفظوں کو ہم اسم جامد کہیں گے۔ مثال دیکھ لیتے ہیں: چاقو، قلم، درخت، پھول وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ وہ لفظ ہیں جو ہیں تو اسم، لیکن یہ نہ ہی کسی لفظ سے مل کر بنے ہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی لفظ مل کر کوئی نیا لفظ بناتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ایسے اسم جو نہ کسی سے مل کے بنے ہو اور نہ وہ کسی سے بنا ہو لفظ، ایسے اسم کو ہم اسم جامد کہتے ہیں۔ ان کی پہچان دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 2 یا 2 سے زیادہ کلموں میں تقسیم نہیں ہوتا، یعنی یہی پہچان ہوئی ہے دوسرے لفظوں میں ان لفظوں سے دوسرا لفظ کوئی بن نہیں سکتا، ایسے اسم کو ہم اسم جامد کہتے ہیں۔ آئیے ایسے دوسری قسم ہے اسم مصدر۔ اسم مصدر معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ تعریف اس کی اس لحاظ سے یہ ہوئی کہ ایسا اسم جس سے کوئی دوسرا لفظ نکلتا ہو لیکن وہ خود کسی سے نہ نکلتا ہو۔ اس کے لفظ کی معنی سے ہی اس کی تعارف نمایاں ہو رہا ہے کہ وہ اسم جو خود تو کسی لفظوں سے نکلتا ہو یا ان لفظوں سے وہ بنتا ہو، لیکن خود میں سے وہ کوئی اور نیا لفظ نہ بناتا ہو۔ مثال دیکھ لیتے ہیں: پڑھنا، سونا، کھانا، لکھنا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو دوسرے لفظوں سے نکل کر بنے ہیں لیکن ان سے دوسرا کوئی نہیں نکلتا لفظ۔ یہ پڑھنا ہے، پڑھو، پڑھی، پڑھتے، لکھ، لکھی، لکھتے وغیرہ وغیرہ۔ اب پہچان اس کی یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے پڑھنا، سونا، لکھنا، کھانا۔ ان لفظوں پہچان سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے کون سا قسم ہے۔ آئیے اب تیسری قسم ہے اسم مشتق۔ تعارف اس کا یہ ہے ایسا اسم جو کسی مصدر سے نکلا ہو لیکن اس سے کوئی اور لفظ نہ نکلے، ایسے اسم کو اسم مشتق کہتے ہیں۔ یعنی اسم مصدر سے نکلا ہو لیکن اس سے کوئی دوسرا لفظ
نہ نکلے، جیسے لکھنا، لکھنا اسم مصدر ہے، اس سے بنا ہے لفظ لکھائی، اور اسی طرح سجانا اسم مصدر ہے، اس میں سے نکلا سجاوٹ، بنانا سے نکلا بناوٹ، پڑھنا سے بنا ہے لفظ پڑھائی۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو اسم مصدر سے نکل کر بنتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم مشتق ہے۔ یہ تھے لفظ اقسام جو تھی وہ تھی بناوٹ کے لحاظ سے۔ اب ہم پڑھیں گے معنی کے لحاظ سے اقسام۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، ایک اسم معرفہ، ایک اسم نکرہ۔ اب اسم معرفہ کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ اسم معرفہ کا تعارف یہ ہے، وہ اسم جو کسی خاص جگہ، شخص یا چیز کا نام ہو، اس کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، اکرم، کراچی، پاکستان، فیصل مسجد، یہ سب وہ نام ہیں جو کسی نہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام ہے۔ کراچی ایک شہر، مشہور شہر کا نام ہے۔ اس کراچی کے کئی نام نہیں ہو سکتے کراچی شہر کے۔ پاکستان یہ بھی ایک مخصوص ایک ملک کا نام ہے۔ فیصل مسجد یہ بھی ایک مخصوص ایک مسجد کا نام ہے۔ ایسا نام کسی اور مسجدوں کا نہیں مل پایا جائے گا، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ اسم معرفہ ہے۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، کیوں؟ یہ خاص شخص، جگہ، چیز کے نام کو کہا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ اب دوسری قسم ہے اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کا تعارف، وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے ہم کہتے ہیں یہ اسم نکرہ ہے۔ مثال، آدمی۔ آدمی ایک جنرل نام ہے، آدمی بہت سارے ہوتے ہیں، کسی بھی آدمی کا ذکر ہو رہا ہوگا تو یہ بھی عام ہوا ہے۔ شہر، شہر بھی ایک عام بات ہے، شہر اسپیسیفک کسی ایک شہر کا نام نہیں ہے، یہ کسی ہر شہر کو ہم جنرلائز کر رہے ہیں۔ ملک، مسجد وغیرہ۔ بعض اوقات اسم نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے، وہ کیسے؟ حیدر نے علی کی اینک استعمال کی۔ اب اس میں اینک جو ہے اسم معرفہ ہے، کیونکہ اینک کوئی خاص نام نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اگر ہم جملہ بنائیں حیدر نے علی کی اینک، تو یہاں پہ اینک جو ہے وہ کسی خاص بندے سے نشاندہی کی جا رہی کہ علی کی اینک، تو وہ اینک ہو گئی اب اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ تو یہی ہے یہاں کا مقصد کہ عام بعض اوقات اسم نکرہ بھی اسم معرفہ بن سکتے ہیں، جس کی مثال یہاں دی گئی ہے۔ اب اسم معرفہ کی قسم۔ اسم معرفہ کی 4 قسم ہیں۔ پہلی اسم علم، دوسری اسم ضمیر، تیسری اسم اشارہ، چوتھی اسم موصول۔ آئیے ہم پہلے اسم پڑھتے ہیں، اسم علم۔ اسم علم، علم کا مطلب ہے نشان یا علامت۔ تعارف اس کا یہ ہے وہ خاص اسم جو مقامات کی عموماً اور اشخاص کی خصوصاً علامت یا پہچان کا کام دیتی ہو، یعنی وہ مخصوص الفاظ یا اسم جو مقامات کو تو مد نظر کم کرے، لیکن زیادہ تر شخص کو یا اس کی علامت یا اس کی پہچان کو ظاہر کرے، ایسے اسم کو ہم اسم علم کہتے ہیں۔ مثال اس کی ہم آگے برانچز کے بعد دیکھتے ہیں۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں۔ پہلی خطاب، دوسری لقب، تیسری تخلص، چوتھی کنیت، پانچویں عرف۔ اب یہ پانچوں ہم کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ پہلا خطاب۔ خطاب کا تعارف ہے
وہ وصفی نام جو کسی شخص کو اس کی علمی، سماجی، سیاسی یا معاشی خدمت کے صلے میں حکومت، قوم یا کوئی سربراہ کی طرف سے اسے عزت اور افزائی کے طور پر دیا جائے، اسے ہم کہتے ہیں، یہ اس کا جو اسم ہے وہ خطاب ہے۔ مثال سے ہم دیکھتے ہم شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو۔ یہ علامہ اقبال کا خطاب ہے۔ دوسرا، خاتون جنت حضرت فاطمہ، قائد ملت، قائد اعظم لیاقت علی خان اور محمد علی جناح، یہ چاروں نام ان کی شخصیت اور سماجی یا سیاسی خدمات کو دیکھ کر کسی حکومت یا قوم نے مل کر انہیں یہ لفظ نام دیا، اس نام کو ہم کہتے ہیں یہ ان کا خطاب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سیکنڈ ہے لقب۔ لقب جو ہے ایسا نام جو کسی خاص خصوصیت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، اسے ہم کہیں گے یہ اس کا لقب ہے۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب کیا ہوا؟ ذبیح اللہ۔ اس کی خصوصیات کی وجہ سے اس کا نام ذبیح اللہ لگا۔ دوسرا، حضرت علی کا شیر خدا، یہ حضرت علی کی بہادری کی وجہ سے شیر خدا ان کا لقب ہے۔ اسی طرح حضرت حسین کا سید الشہداء وغیرہ وغیرہ۔ تخلص، تیسری قسم ہے تخلص۔ تخلص کا تعارف یہ ہے کہ ایسا مختصر سا نام جو شاعر اپنے شعروں میں اصلی نام کے بجائے نقلی نام استعمال کرتے ہیں، اسے ہم کہیں گے یہ اس کا شاعر کا تخلص ہے۔ مثال سے آپ کو واضح ہو جائے گا، حالی جو ہے تخلص کس کا؟ خواجہ الطاف حسین حالی کا۔ اسی طرح غالب مرزا اسد اللہ خان غالب کا تخلص ہے غالب۔ اقبال محمد اقبال کا تخلص ہے۔ یہ تینوں شاعر اپنی شاعری میں اپنا اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ چوتھا ہے کنیت۔ کنیت کی تعارف یہ ہے وہ اسم جو ماں، باپ، بیٹے، بیٹی یا کسی اور رشتہ دار کی مناسبت کی وجہ سے پکارا جائے، اسے ہم کہیں گے کنیت۔ مثال دیکھ رہے ہیں، ابن جو ہے بیٹے کے لیے پکارا جاتا ہے، کسی کا بیٹا۔ بنت بیٹی کے لیے پکارا جاتا ہے، کسی کی بیٹی۔ ابو باپ کے لیے، باپ ماں کے لیے۔ اسی طرح ابن مریم، اب مریم کا بیٹا، تو اس کی ہم نے ماں کی نسبت سے اس شخص کو پکارا گیا ہے، تو اس میں یہی ہے کنیت میں ماں، باپ، بیٹا، بیٹی یا کسی اور رشتہ دار کی مناسبت سے اس شخص کو پکارا جائے، وہ ہو جائے گا وہ کنیت۔ ابن مریم کنیت ہے۔ بنت رسول، حضرت فاطمہ کی بیٹی یعنی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ، تو ان کو ہم ان کے نام سے نہیں پکارتے، بنت رسول پکارتے ہیں، تو یہ ان کی کنیت ہو گئی۔ ابو طالب، ام کلثوم، یہ سب ان کی کنیت ہے۔ بنت زہرا، ابو عبداللہ، ام سلمہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کنیت ہیں۔ پھر آتے عرف۔ عرف کا تعارف یہ ہے کہ وہ نام جو محبت یا نفرت کی وجہ سے پکارا جائے، اس نام کو ہم کہیں گے یہ عرف ہے۔ مثال دیکھ لیجئے، غلام محمد کو ہم اکثر بنا دیں گاموں کے پر بلائیں، یا نیلی آنکھوں والی لڑکی کو کہیں نیلو،
یا نیلوفر بھی کہتے ہیں، فاطمہ کو فاتو، اسی طرح گڑیا، گڈو، چندا، جگنو، اور یہ سب کہلاتے ہیں عرف